السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہوں گے، اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی سانحہ ہو رہا ہے، اور اس سانحے میں 6 پولیس والے، 10 پولیس والے، 11 پولیس والے، 2 پولیس والے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے آج ایک صاحب کو، وہ خاص طور سے لاہور سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. سر، آپ سلام کر کے شرمندہ نہ کیجیے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف کر دیجیے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہماری حفاظت تو کوئی نہیں کرتا. ہماری حفاظت تو کوئی نہیں کرتا. ادھر ملک کے اندر اتنے جانور نہیں مرتے جتنے پولیس والے مار دیے جاتے ہیں. بھائی، لاہور میں جو پولیس ٹریننگ سینٹر میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں، آپ تو خود پڑھے لکھے ہیں. میڈیا نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ اب مردہ لوگوں کو لائیو دکھاتے ہیں. جی، ایک چینل والا دس رہے سی کہ جی 15 زخمی ہیں اور 20 مر گئے ہیں. ایک چینل والا بتا رہا ہے 40 مر گئے ہیں، 100 زخمی ہیں. ایک چینل والے بتا رہے ہیں 25 مر گئے ہیں اور 15 زخمی ہیں. دوسرے دن پتہ لگا کہ ٹوٹل 7 پولیس والے شہید ہوئے تھے اور 1 راہگیر. آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی خبریں جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دکھاتے ہیں تو جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. ان کے بھی احباب ہوتے ہیں، جان پہچان والے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے صحیح کہی. اس کا لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا تھا کہ تعداد جو ہے جب تک صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو اور نہیں بتانا چاہیے. بات یہ ہے انور صاحب، یہ چینل والے زیادہ تعداد بتا کے اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں. کیا کہوں آپ سے میں، اس سانحے پہ ہم سب کو دکھ ہے. اور کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے. جن کے اوپر بیتی ہے صرف انہیں کو دکھ ہے. پیر کے دن یہ سانحہ ہوا تھا، منگل کے روز جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت بحال ہو گئی. ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی اسی شہر میں جدھر 7 بے گناہ پولیس والے شہید ہوئے اور 1 شہری. اسی شہر کے اندر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے اور بھنگڑے ڈال رہے تھے. آپ سوچیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں نے جب یہ سب دیکھا ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے بھائی کہ پولیس والے تو روزانہ مر جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کبھی کبھی بحال ہوتی ہے. دیکھیں جی، جب وہ مسلم لیگ نان مارچ کر رہی تھی تو آپ دیکھیے کہ پولیس والوں نے پورا موقع دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اپنی نوکریوں کی پرواہ نہیں کی. ایک ہمارے ساتھی نے تو میاں صاحب کو اپنی بیلٹ بھی دے دی جا کے. ان کا راستہ نہیں روکا گیا. ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ جشن جو ہے وہ 3 دن بعد ہونا چاہیے تھا. اب بات یہ ہے بھائی کہ ممکن ہے کہ بات جب کارکنوں کی آتی ہے نا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جی، شہباز شریف صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر خود کہا تھا انہوں نے کہ آج جو ہے وہ جشن منایا جائے گا. وہ پریشان تھے، بھول گئے ہوں گے کہ ایک دن پہلے لاہور میں کیا ہوا ہے. اس سے پہلے سری لنکا کے ساتھ جو ہوا تھا، ٹیم کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا تھا. تو سری لنکا میں بھی جو ہمارے سپاہیوں نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں جی، اور اب انکوائری بھی انہی کے خلاف ہو رہی ہے. بھائی ایک بات مانیے آپ کہ جتنی سیکورٹی ہونا چاہیے تھی سری لنکن ٹیم کے لیے اتنی نہیں تھی. انور صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اتنی سیکورٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، انگریزوں کا چھوڑا ہوا جو اسلحہ تھا وہ اسلحہ ہمارے پاس ہے جی، وہ اسلحہ ہمارے پاس ہے. تو پرانا والا
ہاں جی. اب یہ دیکھیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس جو سامان ہے وہ سامان تو ہماری فوج کے پاس بھی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. اور اس طرح کے دہشت گردوں سے انور صاحب پولیس والے نہیں نپٹتے. ان کے لیے ایک اسپیشل فورس ہوتی ہے جو ٹریننگ ہوتی ہے جس کی اس کام میں. ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ تو وزیروں اور سفیروں کے کار کے سامنے کھڑے ہونے والا اسلحہ ہے کہ تار پہ کوا بیٹھا ہے اس پہ فائر کر دو تو وہ بھی منہ ادھر کر کے برا بلا کہتے ہوئے اڑ جاتا ہے. نہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں مان رہا ہوں، مگر بھائی جس طرح ہماری پولیس کو ہونا چاہیے تھا ویسی نہیں ہے. انور صاحب ویسی ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ ایمانداری دی گل ہے، ویسی ہو بھی نہیں سکتی. کیوں بھائی؟ بھائی اس لیے کہ ہمیں اپنی تنخواہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے. مگر پولیس کے جو بڑے افسر ہیں ان کی تنخواہیں تو بہت اچھی ہیں. میں عام پولیس والے دی گل کر رہے ہیں، بالکل عام اپنے جیسے پولیس والے کی بات کر رہا ہوں میں. ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بات چیت ہم نے شروع کی تھی اکیڈمی کے اوپر حملے کی ہے جی. اب آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو سوال جواب نہیں کرتے، ایک چینل والا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اسے بھی معاف کرے جس نے سوالات کیے. ایک بچے کے باپ سے سوالات کر رہا تھا. بچہ اس کا ٹریننگ سینٹر کے اندر تھا اور دہشت گرد بھی اندر تھے. بندوقوں کی گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک چینل کا ایک بندہ، اللہ اسے معاف کرے، باپ سے سوالات کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ باپ بن جائیں، میں آپ سے سوالات کرتا ہوں. میرا پہلا سوال ہے، آپ کا بچہ کہاں ہے؟ وہ ٹریننگ سینٹر میں ہے. اس کی کوئی اطلاع ملی؟ ابھی تک تو نہیں ملی. تو پھر آپ کی آنکھوں میں اتھرو کیوں ہیں؟ بیٹا ہے. بیٹا ہے. اچھا، آپ کس قسم کی اطلاع ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھی اطلاع آئے گی، بہت بہادر ہے. لیکن دہشت گردی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ اطلاع اچھی آئے گی کیونکہ میرا بیٹا بہادر ہے. نہیں، فرض کریں اگر اطلاع اچھی نہیں آئی تو پھر میں صبر کر لوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ نے بالکل اس بچے کے باپ کی طرح جواب دیا. یہ بتاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے سوال کرنے؟ یہ سوالات ہیں بجائے اس کے کہ اس کے باپ کو حوصلہ دیتے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے بچوں پہ اور سب کے بچوں پہ خیر کرے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر غلط اطلاع آئی تو. میں تو کہتا ہوں وہ بچے کے باپ سے سوالات کیے. وہ سوالات اگر وہ مجھ سے کرتا نا تو میں آپ کو بتاؤں میں اس کے ساتھ وہ کرتا جو کسی چینل کے اوپر دکھایا نہیں جا سکتا تھا. کیا کرتے؟ میں اس کو 2 اردو میں اور 4 پنجابی میں گلا کرتا اور پھر اس کے بعد اسی کا کیمرہ اس کے سر کے اوپر دے مارتا. بتاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے سوال کرنے کا؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ انٹرویو دیکھا، اگر اس نے اس طرح کی بات کی ہے تو میں شرمندہ ہوں. مگر اکثر رپورٹر جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بولنے لگتے ہیں. اور اس ملک کا ہر آدمی بغیر سوچے سمجھے ہی بول رہا ہے آج کل. پولیس والوں کی یرغمالی، 7 گھنٹے میڈیا کو فری مل گئے. دوسرے دن مسلم لیگ نون کی بحالی، 7-8 گھنٹے میڈیا کو پھر فری مل گئے. وزارت عظمیٰ گیلانی کے حق میں نعرے. عظمیٰ گیلانی تو ہماری مشہور اداکارہ ہے. نہیں، معاف کرنا، میں غلطی سے وزیر اعظم گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے ملا گیا. یہ عدلیہ بحال نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے. جلوس ہماری ڈیوٹی. عدلیہ آزاد ہو گئی، جلوس ہماری ڈیوٹی. مسلم لیگ نون پر پابندی، جلوس ہماری ڈیوٹی. مسلم لیگ نون بحال ہو گئی، جلوس ہماری ڈیوٹی. ڈاکٹر عبد القدیر خان اندر، باہر ہماری ڈیوٹی. ڈاکٹر عبد القدیر خان باہر، اندر ہماری ڈیوٹی. اور یار سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی انور بھائی. یہ تو آپ کا کام ہے بھائی. او جی، کائے کا کام ہے؟
काय का काम है? कोई इंसान को कोई फुर्सत ही नहीं मिलती, कोई फुर्सत मिलनी चाहिए। सारा दिन पीट करके खड़े होना पड़ता है सड़क की तरफ और बिल्डिंगों की तरफ देखते रहना पड़ता है। क्यों? कि कोई सरफिरा जो है किसी गुजरते हुए वीआईपी को वटे न मारे, कोई ठाए ठू ना करे। देखिए, आपकी बातें मैं सब मान रहा हूँ, जो कुछ आप कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मुझे दुख भी हो रहा है आपकी बातें सुनकर, मगर भाई ये तो आपकी ड्यूटी है। देखें अनवर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं कि इस मुल्क में आज तक कोई माई का लाल ऐसा वीआईपी पैदा ही नहीं हुआ जिसको पब्लिक से वट्टे खाने का खौफ ना हो। नहीं, अब देखिए ना, अब आप सियासी बातों में मत आएं। आप पुलिस वाले हैं, आप हमारी हिफाजत करते हैं, आप हमारा ख्याल रखते हैं, आप अपनी बात करें। सारा दिन भूखे प्यासे खड़े होते हैं ड्यूटी के ऊपर, न खाना न पानी, और प्यास लगती है गलती से अगर किसी ठेले वाले से कोई तरबूज ले लो तो 17 चैनल के कैमरे आके लग जाते हैं और कहते हैं कि जी एक पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नहीं तो आप तरबूज जब खरीदे तो पैसे निकाल के दे, ताकि जब कैमरे में आए कि एक पुलिस वाला पैसे दे के तरबूज खरीद रहा है। अच्छा, पुलिस और पैसे, और तनख्वाह के दूसरे ही दिन से उधारी शुरू हो जाती है और महीने के आखिर तक उधारी चलती रहती है। पुलिस वाले के पास पैसे किधर से आते हैं? अच्छा, मुझे लग रहा है कि हालात अब सही हो जाएंगे। अवाम की मर्जी की हुकूमत आई है, रोटी कपड़ा और मकान का वादा ज़रूर पूरा होगा। ये आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसमें अब अदलिया आज़ाद है। एक फ़ैसले से अदलिया आज़ाद नहीं होती। अगर शहबाज शरीफ साहब जो है बहाल नहीं होते तो ये जुलूस जो है गुजरावाला क्रॉस कर चुका होता और हमारी ड्यूटी गुजरावाला से लेकर शारा दस्तूर तक की लगा दी जाती बगैर खाने पीने के। अब हालात साजगार हैं, पीपल्स पार्टी और नून साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, लेकिन अब एक नया काम शुरू होने लगा है। कौन सा? अब मुस्लिम लीग काफ जो है वो जुलूस कटेगी। आपको कैसे मालूम? मेरी ड्यूटी लगी हुई थी गवर्नर हाउस में, मैंने सलमान तासीर को और चौधरी शुजात को इकट्ठे बिरयानी खाते हुए देखा है, और आप देख लेना कि ये बिरयानी जो है जुलूस की शक्ल इख्तियार कर लेगी। देखें भाई, आपके हालात जब ठीक होंगे, जब मुल्क के हालात ठीक होंगे। अब मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उनमें हम कोई वादा करना ये नहीं कर सकते, मगर एक अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों गवर्नर पंजाब मोहतरम सलमान तासीर ने कहा है कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ मिलकर तरक्की की राह पर चलेंगे। और छोड़ें जी, तरक्की की राह पर साथ चलेंगे। ये मोटरों में बैठते हैं बड़ी बड़ी, ये चलते नहीं हैं। ये मोटरों में बैठ के तेज़ी से आगे निकल जाते हैं और तरक्की की राह जो है वो पीछे रह जाती है। हमें अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। अच्छी खबर आएगी तो अच्छी बात करेंगे। पहली मर्तबा अच्छी खबर मिली कि इस मुल्क में दहशतगर्द पकड़े गए हैं। दहशतगर्द पकड़े गए 4 पकड़े गए ना, बाकी 18 किधर हैं? नहीं, 3 तो वहीं मर गए थे। चलें तो बाकी 15 किधर हैं? तो एक बात में, पुलिस एकेडमी है, पुलिस वाले हैं और 1000 के करीब हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा दहशतगर्द? हमारे पास जो असला है उससे हम चोर नहीं पकड़ सकते, आप दहशतगर्दों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, इसी से है और इसी वजह से पुलिस में आए थे। लेकिन अफसोस हमारे ही लोगों ने मुमलिकत खुदादात को मुमलिकत इमदाद बना दिया है। तौबा तौबा। हम आपके साथ हैं। हमारे साथ हमारे बड़े अफसर नहीं हैं, आप हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? खैर, अभी कितनी देर है प्रोग्राम में? और बस प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने वाला है। मैं एक सवाल, आपने पूरे प्रोग्राम में मुझसे सवाल किए, मैंने जवाब दिए। एक सवाल मैं कर सकता हूँ? जी कीजिए। सर, बड़ी मेहरबानी। वो सवाल ये है कि आप जब टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, मेहमानों को आप बाहर से बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? उनको जहाज़ का टिकट भेजते हैं। तो मुझे आपने ट्रेन का टिकट क्यों भेजा? इसलिए कि आप पुलिस वाले हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सर, आप तशरीफ। मेहरबानी।
آخری میں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ نے مجھے ریل کا ٹکٹ کیوں بھیجا. خدا حافظ.